اللہ الرحمن الرحیم وقضا فیصلہ کیا ربک آپ کے رب نے اللہ تعبدو یہ کہ عبادت نہ کرو الا ایاہ مگر اسی ایک کی وبالوالدین احسانا اور والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو اما یہ کہ یبلغن جب پہنچ جائے عندک آپ کے پاس الکبرا بڑی عمر میں بڑھاپے میں احدہما کوئی ان میں سے ایک او کلاہما یا دونوں فلا تقل لہما ان سے نہ کرو بات اف کے انداز میں ولا تنہرہما اور ان کو جھڑکو بھی نہیں وقل لہما قولا کریما اور کہو ان سے بات ادب کے ساتھ نرمی والی۔ اگلی آیت بھی اسی کے ساتھ ہے لیکن مختصراً ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور اس بات کو شیخ الحدیث حضرت مولانا ادریس کاندھلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے معارف القرآن میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ تورات جو اللہ کی آسمانی کتاب ہے، نازل شدہ کتاب ہے، اس تورات کے اندر جو اخلاقی تعلیم اللہ نے دی ہے اور جن 15 آیتوں کا ذکر ہے جو اخلاقی تعلیم کا ذکر ہے وہ ان 15 آیات پر مشتمل ہے جو یہاں سے آج شروع ہو رہی ہیں۔ یہ 15 آیات پوری تورات کی اخلاقی تعلیم ان میں منحصر ہے۔ کچھ گلا بھی ساتھ نہیں دے رہا۔ پہلی بات ارشاد فرمائی کہ آپ کے رب نے حکم دیا کہ نہ عبادت کرو اللہ کی مگر نہ عبادت کرو کسی کی مگر صرف اللہ کی۔ اللہ رب العالمین نے پروگراموں پر نہ جائیں پھر بھی ناراضگیاں ہیں، وہاں نہ کھائیں پھر بھی ناراضگی ہے، یہ کھانے کا سارا اثر ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کو بھیجا دنیا میں، سارے انبیاء نے آ کر ایک ہی بات کی۔ پیغمبروں کا مشن ایک، سارے انبیاء کا مقصد ایک، سارے انبیاء کا مذہب ایک، سارے انبیاء کا دستور ایک، سارے انبیاء کا پروگرام ایک، سارے انبیاء کا لائحہ عمل وہ ایک، لا الہ الا اللہ۔ اسی کی دعوت وہ دیتے رہے۔ کلمے کا دوسرا جز وہ بدلتا رہا لیکن پہلا جز وہ اپنی جگہ پر تھا۔ کلمے کا دوسرا جز انبیاء کے ساتھ بدلتا رہا۔ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ یوسف صدیق اللہ، لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ،
لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو پہلا جز اپنی جگہ پر برقرار، سارے انبیاء کا۔ تو جتنے انبیاء آئے سب انبیاء نے لا الہ الا اللہ کی بات کی، توحید کی بات کی۔ یہاں اس آیت میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فیصلہ کر لیا آپ کے رب نے، حکم دے دیا کہ کسی کی عبادت نہیں سوائے اللہ کے، سوائے اللہ کے۔ اور اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک کر لیا، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ اللہ کی عبادت میں، اللہ کی توحید میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی نام میں، اللہ کی تعظیم میں، اللہ کی الوہیت میں، اللہ کی خالقیت میں، اللہ کی مالکیت میں کسی اور کو شریک کر دیا، یہ شرک ہے۔ بس اس شرک سے انبیاء نے روکا، منع کیا، یہ نہ کرو۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، ایسی توحید ہونی چاہیے۔ افسوس آج تو معاملہ ہی خراب ہے، جدھر کسی کو کوئی آسرا نظر آتا ہے اور اسے پتہ بھی ہے کہ یہ کام غلط ہے، بس وہ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ بھائی بگڑی بنانے والا، حاجتیں پوری کرنے والا، بیماروں کو شفا دینے والا، بے اولادوں کو اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ، اللہ ہے۔ اور یہ ساری باتیں اللہ نے قرآن کے ذریعے ہمیں سمجھا دی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں سمجھا دی کہ کسی کے آگے نہ جھکو۔ کوئی جھک کر ایمان لے رہا ہے، کوئی زبان سے کہلوا کر ایمان سلب کر رہا ہے، کوئی شرک کے اڈوں پر بٹھا کر ایمان سلب کر رہا ہے۔ سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ وہ ایک کہنے والے نے کہا کہ بھائی آپ کیوں روکتے ہو؟ آدم علیہ السلام کو دیکھو، سب نے سجدہ کیا کہ نہیں کیا، آپ روکتے ہو۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری صاحب نور اللہ تعالی مرقدہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، حضرت نے فرمایا کہ بے وقوفو، آدم بشر تھا اور فرشتے نوری تھے، آدم خاکی تھا، اللہ نے نوریوں کو جھکایا بشر کے سامنے۔ تم نوری تو نہیں ہو، تم تو بشر ہو۔ کہا ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی، بات سمجھ میں آ گئی، نوری جھکا ہے بشر کے سامنے۔ کہا پھر دیکھو نا، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف کو سجدہ کیا کہ نہیں کیا؟ یوسف بھائی وہ بھی بشر تھے، یوسف بھی بشر ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بالکل تمہاری بات صحیح ہے، لیکن پہلے یہ تو دیکھو، انہوں نے پہلے اپنے پیر یوسف کو اٹھا کر کنویں میں پھینکا۔ اگر تم یوسف کے ماننے والے ہو، اپنے پیر کو کنویں میں پھینکو، پیر کو کنویں میں پھینکو، اپنے آپ کو یوسف کا ماننے والا، یوسف کے عاشق کہنے والوں۔ پھر چپ کر گئے، ماننی بھی نہیں ہے اور بحث بھی کرنی ہے، کبھی اس طریقے سے کبھی اس طریقے سے۔ کہا نہیں، یہ قبروں کی تعظیم اپنی جگہ پر ہے۔ خانہ خدا کو دیکھ کر کہنے لگے کہ دیکھو نا، یہ قبر ہے، یہ کس کی قبر ہے؟
کہ یہ قبر نہیں ہے، کہا قبر نہیں ہوتی تو غلاف کیوں ہے؟ پتہ چلا کہ قبر پر غلاف کپڑا چادر چڑھانا جائز ہے، خانہ خدا پر چڑھایا ہوا ہے، خانہ خدا پر چڑھایا ہوا ہے۔ الامان والحفیظ، جب انسان گمراہی کے راستوں پر چل پڑتا ہے تو مزید وہ پھنستا جاتا ہے، اس دلدل میں پھنستا جاتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، یہاں اللہ رب العالمین اخلاقی تعلیم کا پہلا حکم جو دے رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو، کسی کو بھی شریک نہ کرو۔ اب یہ بات ذہن میں رکھنا، پہلے بھی بتلا چکا ہوں کہ بھائی لوگ کہیں کہ بھائی مولوی صاحب نے کہا مدد کسی سے نہ مانگو، ابھی اس بچے نے میری مدد کی، پانی کا گلاس لا کر دیا، تو کہیں مولوی صاحب آپ نے تو مدد مانگی، شرک کیا ہے۔ یاد رکھیں، پانی میں نے کیوں مانگا؟ پیاس بجھانے کے لیے، اور یہ بچہ بھی پانی کا محتاج تھا لے کر آنے میں، تو یہ بھی سبب کا محتاج ہے، میں بھی سبب کا محتاج ہوں۔ سبب کو استعمال کر کے اب پیاس کو بجھانا وہ من جانب اللہ ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جانا یہ شرک نہیں ہے، اس سے دوائی لینا یہ شرک نہیں ہے۔ ڈاکٹر دوائی کا محتاج ہے، آپ کو شفا نہیں دے رہا، آپ کو دوائی نسخہ دے رہا ہے، آپ استعمال کریں، شفا اللہ دے گا۔ کسی ڈاکٹر نے یہ کہا کہ میں شفا دے رہا ہوں؟ جو ڈاکٹر ایسے کہے کہ میں شفا دے رہا ہوں، انشاءاللہ یہ کمزور ایمان والے بھی اس کو جوتا ماریں گے، لیکن کوئی ڈاکٹر ایسا نہیں کہتا۔ تو سبب اس کے ہم قائل ہیں، ہم کہتے ہیں بغیر سبب کے جو دیتا ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے، بغیر سبب کے۔ تو یہاں پر آ کر ہمیں پھنسا دیا اور سیدھے سادے مسلمانوں کو گمراہی کے راستے پر ڈال دیا کہ بھائی وہاں چلے جاؤ۔ اب وہاں جانے سے انسان بہت زیادہ شرک کے راستوں پر چل پڑتا ہے، توحید کو پس پش ڈال دیتا ہے، توحید کو پس پش ڈال دیتا ہے۔ سارے انبیاء نے جو درس دیا، جو پہلی بات کی ہی وہ یہی لا الہ الا اللہ، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ معبود ایک اللہ ہے، مشکل کشا ایک اللہ ہے، حاجت روا ایک اللہ ہے۔ جب اس توحید کے عقیدے کے اندر گڑبڑ ہو گئی، کوئی نمازیں پڑھتا ہے، اس کی نمازیں کوئی فائدہ نہیں دے گی، کوئی روزے رکھتا ہے، اس کے روزے اسے کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ پہلی بنیادی چیز وہ توحید ہے، جس کے لیے اللہ نے 1.25 لاکھ انبیاء کو بھیجا، جاؤ اور اس توحید کے مقابلے میں جو شرک بنا ہے اس کی جڑوں کو کاٹ دو، کھوکھلا نہ کرو، کاٹ دو، لا الہ، اس کو کاٹ دو۔ لیکن یہاں بہت سارے اپنے آپ کو علم سے متعارف کرانے والے وہ بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اس لیے 4 باتیں تو ہماری مسلم ہیں۔ حضرت مولانا عبدالشکور صاحب دین پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے تھے جب کہیں جلسہ ہوتا تھا، 4 موتی دے کے جا رہا ہوں، سمجھ لو سمجھ لو۔ پہلا موتی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عالم الغیب نہ کہو، عالم الغیب ذات صرف اللہ کی ہے۔ اگر پیغمبر کو عالم الغیب کہو گے تو وحی کا انکار ہوگا، کہ جب پیغمبر کو سب کچھ پتہ ہے تو پھر وحی کا کیا مطلب؟ اس لیے پیغمبر کو عالم الغیب کہنے سے وحی کا انکار ہو رہا ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ میں بڑی تکلیف سے بات کر رہا ہوں۔
کل ایک پروگرام ہے وہاں جانا ہے، ان سے آج میں نے بہت اصرار کیا کہ میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا، بولا کچھ بھی ہو آپ نے آنا ہے۔ تو میں ابھی بھی آپ کے سامنے بڑی تکلیف سے بات کر رہا ہوں۔ پیغمبر کو عالم الغیب سمجھنا وحی کا انکار ہے۔ بھائی جبرائیل آتا تھا اللہ کا قرآن لے کر، بار بار آ رہا ہے، بار بار آ رہا ہے، کبھی یہ حکم کبھی وہ حکم، کبھی احد میں کبھی خندق میں کبھی مکہ میں کبھی مدینہ میں کبھی غار ثور میں کبھی غار حرا میں، تو وہی لے کر آ رہا ہے۔ اگر پیغمبر کے پاس علم ہوتا تو پھر بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن پیغمبر عالم الغیب نہیں تھا، تبھی تو وہی آ رہی تھی۔ دوسری بات کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر نور کہیں گے تو فرشتے سب نور ہیں، نورانی مخلوق ہے۔ جبرائیل کا بیٹا ہے کوئی؟ میکائیل کی بیوی ہے؟ نہیں ہے۔ نوریوں کا کوئی خاندان نہیں ہے، لیکن جناب محمد الرسول اللہ ان کا اماں ہے، ان کا ابا ہے، ان کا دادا ہے، ان کے 10 چچا ہیں، ان کی 6 پھوپھیاں ہیں، ان کی 4 بیٹیاں ہیں، ان کی 11 بیویاں ہیں۔ یہ خاندان ہے۔ ان کی بیوی عائشہ وہ خاک کی بنی ہوئی ہے، بشر ہے۔ پہلے اس مسئلے کو حل کرو، بشر کا نور سے نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو پیغمبر بھی بشر ہے، عائشہ بھی بشر ہے، تبھی تو نکاح ہو گیا۔ انسان اور جن کا نکاح نہیں ہو سکتا، انسان اور جن کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ آپ کہیں گے کہ یہ کیا جنات بھی نکاح کرتے ہیں؟ انسانوں سے نکاح ہمارے جامعہ فاروقیہ میں ہوا۔ وقت کے محدث کبیر، محدث اعظم حضرت مولانا شیخ سلیم اللہ خان صاحب نور اللہ تعالی مرقدہ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا۔ جب وہ دور ہوا تو جنی نے دوسرے دن ہی بندے کو مار دیا، ختم کر دیا۔ نکاح نہیں ہو سکتا جن کا انسان سے، نور کا بشر سے۔ تو معلوم ہوا کہ پیغمبر بشر ہیں۔ اگر پیغمبر کو بشر نہیں مانیں گے تو پیغمبر کا خاندان ختم۔ نبی کو عالم الغیب کہنے سے وحی کا انکار، نبی کو نور کہنے سے نبی کے خاندان کا انکار۔ بات آئی سمجھ میں؟ تیسری بات کہ پیغمبر مختار کل نہیں، مختار کل ذات ایک اللہ کی ہے۔ ہر چیز کا اختیار وہ پیغمبر کے پاس نہیں۔ اگر ہر چیز کا اختیار دیں گے پیغمبر کو، ہم اور آپ سب کہتے ہیں کہ نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شفیع ہیں، شفاعت کریں گے۔ ہاں بھائی شفیع ہیں، شفاعت کریں گے۔ اللہ ان کی شفاعت ہم سب کے حق میں قبول کرے۔ ہم پیغمبر کو مانتے ہیں کہ پیغمبر شفاعت کرے گا، اور شفاعت کا حق اللہ نے دیا پیغمبر کو۔ اگر پیغمبر کو مختار کل مانیں گے تو شفاعت ختم، شفاعت ختم۔ بھائی جب پیغمبر مختار کل ہے پھر شفیع کس چیز کا؟ پھر تو شفاعت نہیں ہونی چاہیے، پھر تو پیغمبر کی مرضی۔ لیکن نہیں، پیغمبر کو ہم شفیع مانتے ہیں، اس لیے کہ پیغمبر مختار کل نہیں ہے۔ اگر پیغمبر کو مختار کل مانیں گے شفاعت ختم۔ اور چوتھی بات کہ پیغمبر کو حاضر ناظر ہم نہیں مانتے۔ حاضر ناظر ذات صرف اللہ کی ہے، حاضر ناظر ذات اللہ کی ہے۔ اگر پیغمبر کو حاضر ناظر مانیں گے، یہ صورت کون سی ہے؟
سورہ بنی اسرائیل، اس میں واقعہ کون سا؟ ہاں جی، معراج کا، بولو نا یار، بھول گئے ہو، معراج کا واقعہ ہے۔ ہم نے کیا پڑھا؟ پیغمبر مسجد حرام سے چلے مسجد اقصی، مسجد اقصی سے چلے آسمانوں کو طے کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا تک گئے۔ پڑھتے ہیں نا؟ کبھی ہم نے کہا کہ اللہ کراچی میں ہے، ابھی اللہ پشاور چلا گیا، ایسے کبھی کہا؟ اللہ پنجاب چلا گیا، معاذ اللہ، نہیں کہتے، اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ پر حاضر ناظر ہے، ہر جگہ پر موجود ہے۔ اور پیغمبر کے بارے میں کہتے ہیں پیغمبر گیا آج مکہ میں، مدینہ گیا، احد گیا، خندق گیا، خیبر چلا گیا۔ اگر پیغمبر کو حاضر ناظر مانیں گے تو معراج کا یہ واقعہ ختم، پیغمبر کی ہجرت وہ ختم، وہ ختم۔ تو آسان سی بات ہے، سمجھنا چاہیے، ہمیں الجھا دیا۔ ہاں، پیغمبر کو ہم ہدایت کے اعتبار سے نور مانتے ہیں، پیغمبر ہدایت کے اعتبار سے نور علی نور ہے، پیغمبر ہدایت کے اعتبار سے وہ اجالا ہے کہ اس کے سامنے سورج بھی شرما جائے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فیصلہ کیا آپ کے رب نے کہ نہ عبادت کرو مگر ایک اللہ کی، تمہارا سر جھکے ایک اللہ کے سامنے، غیر اللہ کے سامنے نہیں، غیر اللہ کے سامنے نہیں۔ ہمیں اللہ نے قرآن میں بتا دیا، ابراہیم علیہ السلام اتنا بوڑھا ہو گیا پھر بھی اللہ سے مانگ رہا ہے، پھر بھی اللہ سے مانگ رہا ہے۔ اللہ کی ذات بچانے والی، اللہ کی ذات دینے والی۔ اور یہاں یہ عقیدہ کہ یا معین الدین چشتی لگا دے پار میری کشتی، مزار پر جا کے کہتے ہیں اے بابا لے ککڑ تے دے پتر، مزار والے کو پتہ ہی نہیں ہے، اور خدا دے بندہ کی ہو گیا تیرے، کیا ہو گیا؟ آپ دیکھیں یونس علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں ہے، کشتی میں بیٹھے ہیں، کشتی ڈگمگا رہی ہے، بھنور میں پھنس گئی ہے، ہل رہی ہے، وقت کا نبی، وقت کا پیغمبر، اللہ کا لاڈلا، اللہ کا چنیدہ، وہ کشتی میں موجود ہے۔ لوگ پریشان ہیں کشتی ہلتی کیوں ہے؟ پیغمبر کہتا ہے میری وجہ سے، میری وجہ سے، خود کود گیا پیغمبر، خود کود گیا سمندر میں، کشتی والے بچ گئے، کشتی والے بچ گئے۔ اور یہاں یہ عقیدہ کہ جب پھنس جاتے ہیں ایک مزار پر جا کر ماتھا ٹیکا، دوسرے مزار پر جا کر ماتھا ٹیکا، الامان والحفیظ، یہ شیطان کی چالیں ہیں، یہ دنیا والوں کے کاروبار کے گر ہیں جو انسان کو اندر سے ایمانی اعتبار سے کھوکھلا کر رہے ہیں۔ نماز میں ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، پورے قرآن کی روح سورہ فاتحہ، پورے قرآن کا نچوڑ سورہ فاتحہ، پورے قرآن کا مغز سورہ فاتحہ، پورے قرآن کا لب لباب سورہ فاتحہ، پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ۔ اس لیے فاتحہ کو ہر نماز میں، چاہے نفل ہو، فرض ہو، واجب ہو، ہر ایک میں پڑھنے کا حکم، کہ اس میں عقیدہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں پر مفعول کو مقدم کیا ہوا ہے، پہلے لایا ہے، ایک ورب ہے
ایک سبجیکٹ ہے، ایک آبجیکٹ ہے۔ انگلش گرامر تھوڑی بہت میں نے بھی پڑھا ہوا ہے۔ ورب سبجیکٹ آبجیکٹ، فعل فاعل مفعول، فعل فاعل مفعول، ورب سبجیکٹ آبجیکٹ۔ لیکن یہاں پر مفعول کو پہلے ذکر کر دیا، ہونا یہ چاہیے تھا نعبد ایاک ونستعین ایاک، لیکن فرمایا نہیں۔ پھر ترجمہ یہ ہوتا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے ساتھ کسی اور کی بھی کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تیرے ساتھ کسی اور سے بھی مدد مانگتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے ضابطہ، قانون، اصول بدل دیا۔ ایاک پہلے ذکر کیا، نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تاکہ شک نکل جائے، ذہن سے نکل جائے۔ تو پہلا حکم اللہ ہمیں دے رہا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فیصلہ کیا تیرے رب نے، حکم دیا تیرے رب نے، نہ عبادت کر مگر إِيَّاهُ، اسی ایک کی۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آگے تفصیلی بات ہے، کل شاید ہو سکے درس نہ ہو، پرسوں انشاءاللہ ہوگا اپنی جگہ پر درس۔